अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट और आप देख रहे हैं इमरा न्यूज़। नाज़रीन, बात करते हैं खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि मैं इस तारीख को लॉन्ग मार्च करूंगा, उन्होंने शुरू भी किया और अब उनके जहां जहां उन्होंने रास्ते बताए हुए थे उन तरफ जो है खान साहब का लॉन्ग मार्च गामजन है। और इस वक्त जो है अभी तक की जो सूरत हाल है, खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है वो मुरीद के तक पहुँच चुका है। इस पर तो हम बात करेंगे और इसके साथ साथ जो तमाम पहलू हैं उन पर भी बात करेंगे। और जो लॉन्ग मार्च से पहले की सूरत हाल थी, तब अरशद शरीफ साहब ज़िंदा थे जो एक पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन उनके कत्ल के बाद जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई थी। तो इस वक्त हमारे साथ नसरीन भट्ट साहिबा भी मौजूद हैं। उन्होंने भी काफ़ी लोगों से अवामी सर्वे भी किए, लोगों से उन्होंने बात भी की, इनसे थोड़ा बहुत जानते हैं और फिर अवाम की राय भी आपको दिखाएंगे कि अवाम इस हवाले से क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ साहब, वो उनको कत्ल कर दिया गया, इल्ज़ामात जिस पर भी लगाए जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे और जो आवाम की राय थी आवाम क्या कहती है? इस हवाले से सबसे पहले तो वही है कि अफसोस है कि एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत सहाफ़त के मैदान में जो इस दुनिया से चली गई, जाने वाले चले जाते हैं और इनकलाब जो है वो हमेशा एक खून के बाद ही आया करता है। खान साहब ने एक तारीख़ दी थी कि मैं इस तारीख़ को लॉन्ग मार्च जो है वो कॉल करूँगा और हम उस पर जाएंगे। इत्तफाक से ऐसा हुआ कि अरशद शरीफ जो है उनका वाक़या पेश आता है और पूरे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में शायद ये, क्योंकि ये पाकिस्तान से बाहर मर्डर हुआ था, पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला ऐसा कत्ल था सहाफ़ी बरादरी के हवाले से जो पाकिस्तान से बाहर हुआ। तो पूरी दुनिया में इस कत्ल के हवाले से बहुत से जो पहलू हैं वो सामने आते रहे, बैरूनी दबाव भी रहा और यहाँ तक कि मुल्क के अंदर भी तमाम जो हमारे इदारे हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से, यहाँ तक कि खान साहब या जो हमारी इक़्तिदार में इस वक्त पार्टी है वो भी सब पर प्रेशर था और हर एक के ऊपर मुद्दा डालने की कोशिश की गई। जब खान साहब के हवाले से ये बात की गई कि शायद वो बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं इस मर्डर के हवाले से और इस लॉन्ग मार्च को वो इस मर्डर के साथ लेके, आप देखें पाकिस्तान की तारीख़ में भी जब बेनज़ीर साहबा का कत्ल होता है तो उस पर भी बहुत क्यासरियाँ की गई थी कि फ़लाँ ने बेनिफिट्स ले लिए या फ़लाँ ने बेनिफिट्स ले लिए। तो उसी पहलू में, उसी तनाजुर में इसको भी देखा गया कि शायद खान साहब जो हैं वही इन्वॉल्व थे और वो इसका कोई बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, हमदर्दियाँ समेट लोग जाएंगे अब। हाँ बिल्कुल, लेकिन खान साहब ने किसी किस्म का दबाव जो है वो कबूल नहीं किया। उन्होंने जो तारीख़ दी थी कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, उन्होंने किया और उनके पीछे एक ही पर्सपेक्टिव था, उनका कहना था कि हकीकी आज़ादी के सामने किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना हम झुकेंगे ना हम हटेंगे, हम जो कह रहे हैं वो करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी जो है वो अब शुरू होगी। इस हवाले से लोगों से भी जब बात हमने की तो लोगों का जो सर्वे था वो हम अभी दिखाते भी हैं नाज़रीन को भी देखें, क्योंकि लोगों के यहाँ भी मिला जुला रुझान जो था वो मौजूद था। तो मेरा ख्याल है कि पहले बिल्कुल दिखा देते हैं क्योंकि लोग भी आधे एक तरफ है, आगे एक तरफ है, तो अवाम में भी यही सब है। अब अवामी सर्वे देखें कि अवाम इस बारे में क्या कहती है। हमेशा से पाकिस्तान की तारीख है, लियाकत अली खान के मर्डर से लेके अरशद शरीफ के मर्डर तक, आज तक यहाँ पे कभी कोई कत्ल बेनकाब नहीं हुआ और कातिल हमेशा दूसरों का नाम लेता है। चोर ने हमेशा कभी अपनी दाढ़ी में तिनका नहीं देखा, लेकिन ये कौम जो निकली है इनमें ज़्यादातर सियासी लोग नहीं हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नहीं हैं। ये उस कत्ल के खिलाफ निकले हैं जो पाकिस्तानी अवाम के शऊर का कत्ल हुआ है, जो आज़ादी इजहार राय का कत्ल हुआ है, जो हमारी आवाज़, हमारी ज़बानें काटी गई हैं। अब ये ज़बानें नहीं बंद होंगी। मैं आपको बताऊँ, चंद दिन पहले एक एंकर ने कहा है कि इनका पहली बार टक्कर के लोगों से मुकाबला हुआ है। अब इन्हें पहली बार पाकिस्तान में टक्कर के लोग मिले हैं और इंशाअल्लाह ताला जब हम यहाँ से निकले हैं तो अपनी कश्तियाँ जला के निकले हैं, वहाँ से जब वापस आएंगे एक नया पाकिस्तान मिलेगा। इंशाअल्लाह खान साहब सब कुछ कर सकते हैं, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है, क्योंकि आपके सामने हम अपनी कारोबार दुकानें बंद करके खान साहब के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ है तो खड़े हैं, कुछ भरोसा है तो खड़े हैं। ये अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल था जो आपने भी सुना। अवाम का कहना है कि हकीकी आज़ादी हमेशा से ही खून मांगती है और अरशद शरीफ का खून कभी भी रायगा हम नहीं जाने देंगे, इसलिए खान साहब के लॉन्ग मार्च में जो है हम शिरकत करेंगे। अब इस हवाले से कुछ ट्वीट्स भी हैं, वो भी अवाम ने बहुत सारे ट्वीट्स भी की हुई हैं, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं कि अवाम ने ट्वीट्स क्या की हुई हैं। एक हमने जो ट्वीट देखी वो थी, द पावर ऑफ द पीपल स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन पावर। इसी तरह से लॉन्ग मार्च के हवाले से लोग जो हैं वो बहुत पुरजोश थे और उन्होंने ये भी कहा
کہ خان صاحب کے چاہنے والوں فالو کریں, لانگ مارچ میں شرکت بھی کریں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات صرف یہیں تک محدود نہیں تھی, بلکہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بہت پرجوش رد عمل دیا. اور ہمیں ایک اور ٹویٹ دکھائی دیتی ہے اسی حوالے سے, کیونکہ یہاں پر جو پاکستان میں تو ایسا چل ہی رہا ہے, بہت زیادہ پرجوش ہے ان کے ساتھ, لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس سے زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستانیوں سے زیادہ اوور ایکسائٹیڈ وہ ہمیں لگ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پہ ایک ٹویٹ ہمارے سامنے ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ برٹش پاکستانیز اینڈ پی ٹی آئی ورکرز سپورٹرز اسٹارٹڈ گیدرنگ ان بریڈفورڈ ٹو ٹیک پارٹ ان UK PTI آفیشیلز کار ریلی ٹوڈے. یعنی کہ یہ پرسوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ پاکستانیز فرام آل اوور UK آر کمنگ ٹو ایونٹ فیلڈ ٹوڈے for a massive protest at 15B at Eventfield House by 14:30 everyone. اس کے ساتھ ہی ہمیں اور بھی کچھ ٹویٹس ہیں جو دکھائی دیتی ہیں, اور اس میں یہی ہے کہ ریکویسٹ to all British Pakistanis, please join PTI UK's car rally today and play your part on this road to حقیقی آزادی. نکلو پاکستان کی خاطر, یہ ہمیں برٹش میں بھی ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے, یعنی کہ ہر طرف ہمیں خان صاحب کی حقیقی آزادی کی جو ہے وہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں. یہاں تو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, لیکن ایون فیلڈ نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر جو اتنی بڑی تعداد ہمیں نظر آتی ہے لوگوں کی, کہ بس لوگ جو خان صاحب کا موقف ہے کہ مجھے صرف آزادی چاہیے اور الیکشن کی ڈیٹ چاہیے, اب جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ بھی یہی چیز مانگ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دے دو, ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. خان صاحب ایسی پرسنالٹی ہے کہ وہ کچھ بھی کہتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اندھا دھند ان کو فالو کرتے ہیں, اور اس کا بہت بڑا ثبوت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لبرٹی, بہت سے لوگ کہتے تھے کہ شاید یہ لانگ مارچ جو ہے وہ فلاپ ہو جائے گا. اچھا آپ مجھے بتائیے گا, آپ نے تو جا کے دیکھا تھا نا, تو کیسے لوگ تھے لوگ؟ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. میں نے اپنے شاید پہلے بھی 2-3 لانگ مارچ ہمارے سامنے گزر چکے ہیں, اور بہت سے صحافی جو برادری ہے, ہمارے جو دوست ہیں, ان کا بھی کہنا تھا کہ ہم نے ایسی جو ہے وہ ریلی نہیں دیکھی, ایسا لانگ مارچ نہیں دیکھا, یا ایسے لوگوں کا جوش و خروش نہیں دیکھا. اور جو میں دیکھ کے آئی تھی کہ ہر طبقہ وہاں پہ موجود تھا, خواتین تھیں, چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے, اور ان کا جذبہ اور جوش دیکھنے والا تھا. انہوں نے جس طرح سے پرفارم کیا وہاں پہ, جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے, مطلب یہ کہ خان صاحب نے ایک 4 سال کے بچے سے لے کے 80 سال تک کے جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان سب میں ایک نیا جوش اور ایک نئی جو حقیقی آزادی ہے نا, اس کی سینس ڈیولپ کی ہے. ان کے اندر اب ایک الگ ہی جذبہ ہمیں نظر آتا ہے, بالکل کیونکہ آزادی چاہیے. اچھا یہاں پر اب لبرٹی میں لوگ اکٹھے ہو گئے, اور اسی طرح سے پھر اتنا دباؤ تھا خان صاحب کے اوپر کہ ہم جو خان صاحب نے جو ڈیٹ دی تھی لائک 28 اکتوبر, اسے ایک دن پہلے ہمیں پریس کانفرنسز بھی دکھائی دیتی ہیں, ان میں بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی رک جاؤ, مت جاؤ نا, اور تھریٹس تھے, سیدھی بات. تو اس کے بعد بھی خان صاحب نے کہا نہیں, مجھے مطلب میں نے جو ڈیٹ دے دیا, مجھے صرف آزادی چاہیے, ڈیٹ دو, میں رک جاتا ہوں ابھی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد بھی خان صاحب جو ہے وہ چل پڑے, اور لوگوں کا جو ہجوم تھا ہم نے دیکھا وہ بھی خان صاحب کے ساتھ تھا. تو ایسے میں انہوں نے جو لبرٹی میں سب سے پہلے جانے سے پہلے جو اپنی عوام کو کہا, انہوں نے جو DGIS آئی ہیں ان سے مخاطب جو وہ ہوئے, ایک بڑا اہم انہوں نے پیغام دیا تھا. آپ ذرا بتائیے گا وہ کیا تھا؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ DGIS سن لو, میں اگر چپ ہوں تو ملک کی خاطر اور اداروں کی خاطر چپ ہوں, اور یہ چپ کہتے ہیں ہمیشہ طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے. اب اس چپ کے پیچھے کوئی طوفان چھپا ہے, کوئی راز ہے, کیا ہے, یہ تو وقت بتائے گا. لانگ مارچ کے اختتام پہ شاید بہت سی چیزیں جو وہ کھلنے والی ہیں, اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا بھی کہ تھریٹس بھی تھے, تو بہت سے لوگوں نے خان صاحب کے لیے دعائیہ پیغامات بھی بھیجے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے, کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو یقیناً بہت بڑا جو نقصان ہے اس ملک کا وہ سامنے آئے گا. تو بہت سی دعائیں خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ارادے لوگوں کے ساتھ ہیں. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. انہوں نے جو روڈ میپ دیا تھا وہ اس کے مطابق جو ہے ابھی تک تو چل رہے ہیں بالکل. لیکن بیچ میں یہ جو کہا جا رہا ہے اب سیالکوٹ نہیں جائیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ سین کیا ہونے والا ہے؟ یہ بھی دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کیونکہ وہ سڑک پہ ہیں,
اور سڑک کا معاملہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، اور جب آپ اتنا ہجوم ساتھ لے کے چلتے ہیں، جہاں پہ بھی موب اکٹھا ہوتا ہے نا، آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ موب میں کیا چیز ہونے والی ہے. لیکن چونکہ یہ ایک پولیٹیکل موب ہے اور ایک آزادی مارچ ہے، تو اس میں روڈ میپ کا چینج ہونا بالکل سڈن، بہت سی باتیں اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں، بہت سے محرکات ہو سکتے ہیں. خان صاحب کے ساتھ اگر آپ نے دیکھا ہو تو پہلے بھی بہت سے اراکین تھے جو چھوڑ کے چلے گئے، جن کو منحرف اراکین اور لوٹے بھی کہا گیا، اور یہ اور وہ، اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ شروع ہی سے کرپٹ تھے، وہ دل سے خان صاحب کے ساتھ نہیں تھے، وہ ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، مطلب ان کی جماعت میں رہ کے اچھا ہوا وہ چلے گئے ہیں. لیکن لوگوں میں یہ بھی تھا کہ چلو اب بالکل جو خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ لوگ ہیں. ہاں، لیکن ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ شاید کچھ پر تول رہے ہیں کہ وہ بھی اڑان بھر لیں وہاں سے. اگر ایسا ہوتا ہے تو شاید وہ روڈ میپ جو ہے وہ چینج ہو جائے، اور اگر وہ ساتھ ہیں مطلب یہ پتہ چل جائے گا. اگر چینج ہوتا ہے تو سب سامنے آ جائے گا، سامنے آ جائے گا. یعنی کہ اگر تو اسحاق ڈار صاحب ساتھ ہیں ان کے تو دیٹس مینس کہ وہ سیالکوٹ جائیں گے. لیکن اگر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اس لانگ مارچ تک لیٹس سی کہ سیاست کتنے رنگ بدلتی ہے. بالکل، کتنے لوگ خان صاحب کے ساتھ راستے میں بیچ راہ میں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بیان بھی تھا کسی کا کہ پتہ چل جائے گا اینڈ پہ جا کے کہ کتنے لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں جو واپس آ جائیں گے. لیکن اب یہاں پر اگر ہم پہلے بات کرتے ہیں رانا ثناء اللہ کی، تو وہ ہمیں ٹویٹ کرتے ہوئے جمعے کے روز دکھائی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو انتخابات کی چاہیے، آپ کا ہم مطالبہ مان لیں گے، لیکن شرط کوئی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگلے دن پھر مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے کوئی بھی ٹیم ہی تشکیل نہیں دی نا، تو مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو ان کے آپس میں اتنے اختلافات چل رہے ہیں. مطلب آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ جو اس وقت حزب اقتدار ہے وہ بکھلائی ہوئی ہے. وہ اتنا جمع غفیر، وہ جو ہمیشہ کہا کرتی تھیں مریم صفدر، وہ جو ہمیشہ کہا کرتے تھے زرداری یا بلاول کہ یہ حقیقی لانگ مارچ ہے، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ عام پبلک کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان سب کی اب کام پہ ٹانگ رہی ہے. بالکل، جو حقیقی لانگ مارچ وہ تو اب اس کو لوگ کہہ رہے ہیں جو خان صاحب لے کے چل رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگر ہم بات کریں شیخ رشید صاحب کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ جو ہے ابھی تک پرسکون ہے، کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. تو ابھی تک ہمیں بھی ویسے ایسی کوئی جو ہے صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہنگامی صورتحال ہو. گورنمنٹ نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے. تو کیا لگ رہا ہے اسی طرح سے پورا من چلے گا کہ آگے گورنمنٹ نے کچھ سوچا ہوا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے بھی ہم وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ تھریٹس موجود تھے. ابھی آپ کے سامنے حال ہی میں وہ ایک آڈیو بھی لیک ہوئی جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. وہ بالکل علی امین گنڈا پور تھے اور اسد علی کی جو گفتگو تھی. تو مطلب یہ کہ اگر یہ لوگ اسلحہ لے کے آ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی تھریٹ کیا ہے کہ اگر کے پی کے سے یا پنجاب سے لوگ شامل ہوئے اسلحہ لے کے تو پھر وہ اپنی ذمہ داری ان کے سر پہ، ہمارا ہاتھ نہیں ہوگا. مطلب دیٹس مینس کہ وہ بھی آگاہ ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. وہ بھی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کا ہے پتہ ہے، اس لیے وہ لے کے جا رہے ہیں. اب اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عاطف عوان صاحب. ان سے مزید جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. جی بالکل، یہ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اسلحہ تو نہیں جانا چاہیے. یہ کسی شہری کو بھی ساتھ لے کر نہیں جانا چاہیے ایسے مظاہروں میں اور ایسے لانگ مارچ وغیرہ میں، کیونکہ اس سے کسی وقت بھی اشتعال پیدا ہو سکتا ہے. اور جب آپ کے پاس اسلحہ موجود ہوتا ہے تو پھر انسان غصے میں آ کے یا اشتعال میں آ کے اسے چلا بھی دیتا ہے. اس لیے اسلحہ لے جانا تو ٹھیک بات نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور عمران خان کو خود چاہیے کہ وہ اس چیز کا اعلان کریں اور اپنے کارکنوں کو اس چیز کی سختی سے تنبیہ کریں کہ اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ کوئی بھی ساتھ لے کر نہ جائے، تاکہ کہیں بھی فورسز کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو اور معاملات جو ہے وہ بحثاً پایہ تکمیل تک پہنچ سکیں. اچھا، اب یہاں پر ہم ایک پریس کانفرنس وزیر اعظم صاحب خود بھی اب آ کے دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے میرے سے مجھے کہا ہے کہ جی مذاکرات مان لو. 2-4 چیزیں تھیں جو انہوں نے کہا کہ اس نے میرے سے محنتیں کی ہیں کہ بھئی ہم مل کے طے کر لیتے ہیں، چاہے وہ کسی کی تعیناتی ہو یا پھر مذاکرات ہو. تب ہم جب خان صاحب کا ہم نے خطاب صبح سنا، انہوں نے اپنی عوام کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی
ان کے پاس تو دینے کو کچھ ہے ہی نہیں, تو میں ان سے کس طرح مانگ سکتا ہوں نا. میں تو ان سے مانگ رہا ہوں جن کے اشاروں پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو کیا کہیں گی, مطلب اب خان صاحب کو حکومت سے کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی کہ حکومت کچھ کر سکتی ہے. دیکھیے حکومت ہمارے ہاں کوئی بھی گورنمنٹ میں آ جاتا ہے, آزاد ہونے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ میں ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے بند جاتے ہیں, کہیں بیوروکریسی آپ کو روک لیتی ہے, تو 100% تو کہیں پہ بھی کچھ نہیں ہوتا. ابھی آپ نے اگر وہ اس کا یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا اگر آپ نے بیان سنا ہو, تو انہوں نے بھی ایک نیا بیچ میں شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ یکم کو وہ حاضری دیں, وہ جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہیں ان کے خلاف جا رہے ہیں, ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو ان کو یکم نومبر کو حاضر ہونا ہے. اب اگر وہ حاضر نہیں ہوتے تو کیا صورتحال ہوگی, وہ کیونکہ 4 نومبر تو پہنچنا ہے, بالکل 4 نومبر تک کا ہے کہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں, تو انہوں نے یکم کو کال کر لیا ہے. دیٹس مینس کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ عدم استحکام ہے, ان کے لیے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. ورنہ الیکشن کمیشن رک بھی سکتی تھی کہ ابھی تو وہ مطلب انہوں نے کال دی ہوئی ہے, وہ پہلے تو اچانک سے ان کا بیان آ جانا بیچ میں کہ آپ یکم کو وہاں پہنچے, سینسیبل اگر کوئی ہو تو کیسے کوئی پہنچ سکتا ہے. خان صاحب چھوڑ کر پہنچ جاتے ہیں پھر کیا ہوگا, پھر لانگ مارچ کا وہی تو کویسچن ہی تو یہ نا کہ گورنمنٹ جو ہے کہیں نہ کہیں ان کے لیے پرابلمس کریٹ کر رہی ہے. اگر وہ نہیں جاتے ہیں, جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کس طرح سے جا سکتے ہیں. وہ اتنے لوگوں کو ساتھ لے کے آپ ایک کارواں ساتھ لے کے چلیں اور پھر میرے کارواں چلے جائیں وہاں پہ, وہ اریسٹ کر لیتے ہیں ان کو. بالکل, تو پھر وہ جو شرکا ہیں وہ کیا کریں گے, یہ تو ایک نئی جنگ جو ہے اس کی طرف چلے جائیں گے, ایک نیا جو ہے وہ پہلو کھل جائے گا. تو یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو غور کرنے کی ہیں. لیکن شاید یہ جو حکومت جو بکھلائی ہوئی ہے اس وقت کہ مریم صفدر کچھ کہہ رہی ہے, رانا ثناء اللہ کچھ کہہ رہے ہیں, اور یہاں سے الیکشن کمیشن نے اپنی ٹانگ اڑا دی ہے, بیچ میں ISI جو ہے وہ کچھ اور بول رہی ہے. تو مطلب یہ سب کہیں نہ کہیں سے پریشر جو ہے وہ, تو یہ حکومت کے بندے ہیں نا, ان کو تو آپس میں پہلے بیٹھ کے سوچ لینا چاہیے, بھائی ہم نے یہ ٹویٹ کرنی ہے, ہم نے یہ کہنا ہے. ان کے آپس ہی میں آپ خود دیکھ لیں کہ ان کی بکھلاہٹ کا اندازہ, میں بار بار دیکھ رہی ہوں کہ ان کی بکھلاہٹ کا اندازہ آپ لگا لیں کہ وہ ان کے آپس کے بیانیے مل ہی نہیں رہے, میچ ہی نہیں کر رہے, بالکل میچ نہیں کر رہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, مسئلہ حکومت کو کہاں پر آ رہا ہے کہ وہ مطلب اگر وہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں انتخابات, لیکن پھر وہ تاریخ دینے پہ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب نے شروع دن سے ایک ہی بات کہی تھی کہ مجھے انتخابات کی تاریخ دے دی جائے. بالکل, شرط یہی ہے کہ مذاکرات میں تب کروں گا, مطلب مذاکرات, وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل, انہوں نے کسی طرح سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے. وہ شاید یہ لانگ مارچ نہ کرتے اگر وہ مذاکرات کے لیے مان جاتے. اب وہ مذاکرات کے لیے ایگری نہیں ہو رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ کمیٹی تشکیل دے دی, کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے, ہم نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے, مریم صفدر ٹھیک کہہ رہی ہیں, مطلب رانا ثناء اللہ اپنے الفاظ سے خود ہی مکر جاتے ہیں. تو خان صاحب کا ایک ہی کہنا تھا کہ مجھے مذاکرات سے کوئی بھی مطلب مذائقہ نہیں ہے, میں کر سکتا ہوں, صرف شرط یہ ہے کہ تاریخ بتائیں کہ کب الیکشنز کیے جائیں گے. ان کا ایک ہی بیانیہ ہے, یہ لوگ تو اپنے بیانیے بار بار بدل رہے ہیں نا, ان کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ مجھے الیکشنز کی تاریخ بتا دیں, میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اب اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عاطف عوان صاحب, ان سے مزید جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. مذاکرات کے لیے وہ چونکہ بیک ڈور پہ چل رہے ہوتے ہیں سارے معاملات, اور یہ چیزیں کسی وقت بھی رکا نہیں کرتی, حالات تھوڑے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اور ڈیڈ لاک آ جاتا ہے بعض اوقات. تو ابھی حکومت نے بھی جو چونکہ کمیٹی بنا دی ہے, اور اس کمیٹی سے بات چیت پہلے ہوتی رہی ہے ایاز صادق کی, خواجہ سعد رفیق کی, پرویز خٹک کے ساتھ, اسد کیسر کے ساتھ, تو وہ مذاکرات تو چل رہے ہیں. عمران خان حکومت سے اور بالکل بھی بات نہیں کر رہے, نہ ہی کہہ رہے ہیں, کیونکہ حکومت کر ہی کچھ نہیں سکتی ہے نا. ہم تو مذاکرات اب ان سے کر رہے ہیں جہاں سے اب ان کو اشارے مل رہے ہیں, ان سے ناچ رہے ہیں جو اب ہمیں, انہوں نے یہ بھی کہا وزیر اعلیٰ نے کہ ہمیں اب کچھ روشنی مل رہی ہے کہ شاید مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ انہوں نے انہی سے مذاکرات کی بات کی ہے, ان سے نہیں ہے, حکومت سے نہیں, یہ انہی سے مذاکرات جو تھے ان کے, جو چل رہے ہیں بقول ان کے, کہ مذاکرات ابھی بھی چل رہے ہیں, اور روشنی کی جو امید ہے وہ ان کو وہاں سے دکھائی دے رہی ہے. بالکل, لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پورا اسلام آباد جا کے یہ بیٹھتے ہیں یا پھر, ابھی تو کم لوگ ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد
जब हम पहुंचेंगे तो इससे भी ज़्यादा क्राउड होगा और जी, लोग बिल्कुल, जो है वो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा उनके साथ होंगे। ये रिसेंटली खान साहब का जो अभी इन्होंने मुरीद के करीब जो उन्होंने बयान दिया, अपना जो खिताब किया, वो हर जगह पे जाके खिताब ज़रूर कर रहे हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे रात भर से लोग खड़े हैं और आप को इस्तकबाल जो हो रहा है बिल्कुल उनका। अच्छे से अंदाज़ा कि मौसम जो है वो कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है और रात को अच्छी खासी सर्दी हो जाती है और लोगों ने किसी चीज़ की परवाह किए बगैर, मैंने बल्कि लोगों से पूछा अच्छा। कि आप इतनी सर्दी में तो छोटे छोटे बच्चे लेके जा रहे हैं, तो आपके खाने पीने के इंतजामात का, फिर ख़वातीन के ख़ास तौर से बहुत से मसाइल हो जाते हैं, तो आप किस तरह से वहाँ पे मैनेज करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि ये सब जो है वो खान साहब के सपोर्टर हैं, कोई भी खान साहब की तरफ नहीं देख रहा कि वो उनके लिए खाने का अरेंज करें या उनके लिए रहने का अरेंज करें। ये सब लोग जो हैं अपने अपने बिहाफ पे जा रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि वहाँ पे मैंने मज़दूर भी देखे, वहाँ पे मैंने दिहाड़ीदार जिनकी मतलब मजदूरी महज 700 साढ़े 700 रुपये थी, वो छोड़ भी अपने बिहाफ पे आए हुए थे। तो आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि कुछ भी हो जाए, जब लोग खान साहब के साथ हैं तो किस तरह से जो है कोई भी विड्रॉ कर सकता है या बैक हो सकता है। ये तो अब अच्छा, अब आप कह सकती हैं कि लोगों में शऊर जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। लोगों में शऊर, खान साहब के क्रेडिट पे ये बात तो तारीख़ में लिखी जाएगी, कोई कितना भी इख्तलाफ कर ले इस चीज़ से, कितना भी इख्तलाफ करे, लेकिन ये मेरा ज़ाती जो है वो मौक़िफ़ है कि ये बात तारीख़ में लिखी जाएगी कि पाकिस्तान में पहली बार छोटे एक बच्चे से लेके बड़े तक अगर किसी में सियासी शऊर डेवलप हुआ है ना, तो वो खान साहब की वजह से हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, बच्चे में अब हमें इंटरेस्ट नज़र आता है सियासत को लेकर, बिल्कुल, वरना बच्चों को तो पता ही नहीं होता था कोई चीज़ का। बिल्कुल ऐसे, यानी कि अगर मतलब बहुत से लोग होंगे, अगर कोई पीटीआई को सपोर्ट करता है या कोई नून लीग को सपोर्ट करता है, डजेंट मैटर, तमाम चीज़ों से बिल्कुल कतई नज़र, मैं पीटीआई की सपोर्ट में नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी एक की फेवर में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ कि सियासी शऊर के हवाले से तो वो खान साहब ने हर खासो आम में डेवलप किया है। अगर नून लीग भी एक ख़ास ट्रेंड की अपनी वो हुकूमत लेके चल रही थी या गवर्नमेंट या पॉलिसीज़ लेके चल रही थी, तो अब उसने भी चेंज किया, उसको चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो ये समझ रही थी। अभी आपने अगर कोई बयान सुना हो, पिछले दिनों में कहीं से सुन रही थी कि कहा था कि पहली बार कोई बोल रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ कि इनको टक्कर के लोग मिले हैं। बिल्कुल, ये अब नजर भी आ रहा है, इसलिए तो इनको समझ नहीं आ रहा हम करें क्या जाए। वो ये कहते कि 13 जमातें एक तरफ और एक जमात एक तरफ, तो उन 13 जमातों को अकेला टक्कर देने के लिए खड़ा हुआ है, तो ये एक चेंज है ना। बिल्कुल, खान साहब के अल्फाज थे, मैं कल्ला ही काफ़ी, हम ये देख के घबरा भी रहे हैं कि एक अकेला इमरान खान है और इतनी ज़्यादा आवाम है। खान साहब कहते थे 22 करोड़ आवाम मेरे साथ है, तो लगता भी है कि शायद आवाम उनके साथ है, और जो उनके वोटर्स हैं वो कहते थे भाई मेरे वोटर छोटे हैं, अब शायद वो वोटर भी बड़े होना शुरू हो गए हैं, तो वो खान साहब के साथ ही बिल्कुल। अभी वो जो आप कह रही थी कि इस्लामाबाद पहुंचने तक लोगों का जो हजूम, तो वो खान साहब की स्पीच में यही था कि अभी तो उनका कहना ये था कि शायद अभी उतने लोग मेरे साथ नहीं है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब हम देख रहे हैं तो काफ़ी देख रहे हैं, बिल्कुल। उनका कहना है कि जो मैं एक्सपेक्ट करा था उतने नहीं, तो इस्लामाबाद पहुंचने तक ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि शेख रशीद ने भी इस पर यही कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ बिल्कुल, उनका था खेल अभी शुरू हुआ है, खेल शुरू हुआ है अभी। मतलब बहुत बयानबाजियाँ जो है, मतलब सियासी मैदान इस वक्त प्रॉपरली गर्म है, पिंडाल जमे हुए हैं, और एक बंदा जो है वो निकला है, और जो सारी सियासी इर्द गिर्द की आप समझ लें कि जो पंडाल है वो सब के सब जो है ना वो इस वक्त जलते तवे पे हैं। ओके, तो ये अब तक की सूरत हाल थी। खान साहब जो है लॉन्ग मार्च लेके निकल पड़े, मुरीद के से भी वो आगे चल पड़े हैं, और आज जो है वो गुजरांवाला रुकेंगे। वहाँ पर भी अवाम जो है गुजरांवाला की वो काफ़ी इंतज़ार में है कि कब खान साहब आएंगे, उनका इस्तकबाल वो करेंगे, और खान साहब उनके साथ खिताब भी करेंगे। और यकीनन उसमें एक बात खान साहब ज़रूर करेंगे कि मेरा एक ही मुतालबा है, हम गुलाम नहीं हैं, हमें आज़ादी चाहिए और इंतखाबात की तारीख चाहिए। ये तमाम अब तक की सूरत हाल जो थी वो सब हमने डिस्कस की। हमारे साथ नसीन भट्ट साहिबा भी मौजूद थी, इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें जो इन्होंने अपनी आंखों से भी लिबर्टी जाकर देखी थी वो भी उन्होंने बताया कि किस तरह से खान साहब के साथ कितने जोशो खरोश से लोग जो हैं उनके साथ हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार आतिफ अवान साहब भी मौजूद थे, मतलब जोशो खरोश के साथ भी मौजूद थे। आपकी बात मैं काट रही हूँ। और उम्मीद थी उनकी नज़रों में, उनकी आंखों में ख्वाब थे। उनका कहना था कि हमें आज़ादी चाहिए। जब मैंने लोगों से पूछा किससे आज़ादी, तो उन्होंने कहा था करप्शन से आज़ादी,
ہمیں بدعنوانی سے آزادی چاہیے. تو بہت سے خواب اس وقت لاکھوں خواب سڑک پر ہیں اور خواب خان صاحب سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل جڑے ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی ہم نے عاطف عوان صاحب سے بھی بات کی, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ نازک ہے, تو اس لیے چاہے خان صاحب ہوں یا پھر دوسری اپوزیشن پارٹیز ہوں, ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بیان بازی سے گریز کرو اور اس طرح کی صورتحال میں ایسا کوئی بھی ایک قدم نہ اٹھائیں کہ ملک جو ہے وہ بلڈ شیل کی طرف جائے یا ملک میں کوئی بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو, انتشار پھیلے ملک میں. تو اس لیے سوچ سمجھ کر جو بھی قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کر اٹھائیں. اور اس میں یہ بھی ایڈیشن کروں گی کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا, جیسے کہ آپ لوگ سن بھی رہے تھے, کہ یہ وہ وقت ہے جب تمام جماعتوں کو اکٹھے ہو کے سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ سچویشن ہے جب پاکستان ہمارے لیے پرائرٹی بیسس پہ ہے. جس کو محبت ہے نا پاکستان سے, وہ ڈیفینیٹلی ایک پلیٹ فارم پر آ کے بیٹھیں گے, اور جن کو محبت نہیں ہے وہ خود جو ہے وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے یا ایسی بیان بازیوں کی طرف جائیں گے جو مزید انتشار کا باعث. 13 پارٹیز تو ہیں ایک طرف, اب خان صاحب کو بھی ان کے ساتھ, اب خان صاحب مل جائیں یا 13 پارٹیز مل جائیں, مل کے کچھ ہو جائے تو ملک جو ہے, ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ ملک جو ہے اس میں انتشار نہ پھیلے اور ملک ترقی ہی کرے, خون خرابے کی طرف نہیں جائے. یہ اب تک کی سچویشن تھی. خان صاحب اب آگے کہاں کہاں جاتے ہیں, کیا روٹ ہوگا, تمام تفصیلات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت, آپ سے ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.